اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین ونعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی بطحاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے اشرف ترین نسل کے شجرہ طیبہ کی دو سب سے برابر کی بلند شاخ پر 30 سال کے وقفے سے ایک ہی رنگ اور ایک ہی خوشبو دینے والے دو پھول کھلے۔ دونوں کی رگوں میں ابراہیم خلیل اللہ کا خون دوڑ رہا تھا۔ دونوں ایک ہی دادی اور دادا کے پوتے تھے۔ دونوں نے ایک ہی آنگن میں چلنا سیکھا۔ دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی۔ دونوں نے اسی ایک گھرانے میں بولنا سیکھا جس کی زبان قریش کے لیے فصاحت و بلاغت کا معیار ہوا کرتی تھی۔ دونوں ایک نسلی وراثت میں ملنے والی خصوصیات کے وارث تھے۔ دونوں کے کردار تاریخ بشریت میں نمایاں تھے۔ دونوں نے ایک ہی عمل اور ایک ہی کردار اور ایک ہی عظیم صفات کے نمونے کائنات کے سامنے پیش کیے۔ دونوں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے متصل اور مرتبط تھے کہ ان کے بیچ کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دونوں کے نام تاریخ بشریت میں پہلے نام تھے۔ نہ محمد مصطفیٰ سے پہلے کسی کا نام محمد تھا، نہ علی مرتضیٰ سے پہلے کسی کا نام علی رکھا گیا تھا۔ اگر محمد مصطفیٰ عام الفیل کے پہلے سال میں اس دنیا میں تشریف لائے تو علی مرتضیٰ ان کے 30 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ علی مرتضیٰ نے عین خانہ کعبہ میں آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی تو پیغمبر نے اپنی آخری وقت آغوش علی میں اپنی آنکھیں بند کی۔ دونوں اس دنیا میں 63 سال رہے۔ اگر محمد مصطفیٰ 30 برس علی مرتضیٰ سے پہلے اس کیتی ہستی میں تشریف لائے تو علی مرتضیٰ کو پیغمبر کے بعد 30 برس تک اس جسم خاکی میں اس دنیا میں جلوہ گر رہنا پڑا۔ لیکن ان دونوں کی 33 سالہ جو ہم آہنگ اور ایک نوعیت جیسی زندگی تھی جس میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہ تھا، دونوں ہم رنگ تھے، دونوں ہم کردار تھے۔ لیکن پیغمبر نے اپنے اس جو تاریخی حوالے سے ایک دونوں میں یگانگت پائی جاتی تھی، سالوں کی، عادات کی، صفات کی، نسل کی، اس سے ہٹ کے بھی اپنے کردار سے جگہ جگہ بار بار علی کو اپنا ہم ردیف بتایا، اپنا ہم جیسا بتایا۔ کہیں کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور پیغمبر نے پوری زندگی علی کی معرفی کروائی، علی کو پہچنوایا۔ علی کو بچپن سے جب پیغمبر پال رہے تھے اسی وقت سے لے کر آخری وقت تک ہمیشہ اپنے سے جدا نہ ہونے دیا۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کی اس طریقے سے پیروی کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پورا کردار، پوری رفتار پیغمبر کی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بعد آنے والے جانشین کی معرفی کرانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک اتفاق ابھرا، ایک عجیب حالات پیدا ہوئے کہ پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک سخت اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ پیغمبر جن جائے گاہوں کے مالک تھے، پیغمبر جو مانوی اور مادی یعنی سیاسی اعتبار سے بھی، دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے رہنما تھے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی خالی جگہ کا وارث کون ہے، آپ کا جانشین کون ہے؟ یہ وہ ایسا اختلاف تھا جس نے دنیا اسلام میں ایک زلزلہ لا کے کھڑا کر دیا، ایک بھوچال سا آ گیا، اور کوئی بھی چیز بقول شخص سے کہ پیغمبر کے بعد اسلام کی ٹرین پٹری سے اتر گئی تو پھر اب ٹرین میں رکھا ہوا کوئی بھی سامان اپنی جگہ نہ رہا۔ پوری امت اسلام تتر بتر سے ہو گئی اور اختلافات شدید ہو گئے، اور وہی اختلاف آج تک امت مسلمہ کو اپنے چنگل میں جکڑے ہوئے۔
وہ اختلاف جس کا بنیادی عنصر یہی تھا کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، اجتماعی کون رہنمائی کرے، کسے حق ہے کہ وہ پیغمبر کے جگہ بیٹھے اور وہ کام جو پیغمبر کرتے آئے ہیں اور وہ اب پیغمبر ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اسے کون انجام دے۔ یہ وہ اختلاف ہے کہ جو ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی موجود ہے، لیکن بہرحال سب اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس اختلاف کو ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال امت کو متحد ہونا چاہیے، حکم قرآنی ہے تو وہ اتحاد جو عقیدے سے شروع ہو وہی بہتر ہے۔ عمل کی دنیا کا اختلاف خود اس عقیدے کے اختلاف کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہم کس طریقے سے طے کریں، کس طریقے سے، کس روش سے آگے بڑھیں کہ ہم اس اختلاف کو ختم کر سکیں۔ یہ اختلاف ہے، واضح ہے، اور تمام فقہی اور سیاسی اور جتنے بھی قسم کے اختلافات ہیں ان سب کا سرچشمہ یہی ایک عقیدتی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یا حد اقل ہم جو دو راہے پہ کھڑے ہوں، ہمارے جیسا کوئی شخص یا کوئی بھی جو جاننا چاہتا ہو کہ حق کس طرف ہے، غدیر کی طرف ہے یا سقیفہ کی طرف، تو اس کے لیے کچھ اصول ہونے چاہیے، کوئی ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی رسی کو پکڑ کے انسان آگے قدم بڑھائے اور صراط مستقیم پر چلا جائے۔ جب دو راستے ہیں تو کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور صحیح راستے کے انتخاب کے لیے وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم دوسرے بھی علوم جو ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں بھی جائیں تو سارے علوم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شروعات کسی ایک ایسی جگہ سے کرتے ہیں، ایک ایسے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں جہاں اختلاف نہ ہو، جو چیز اختلاف کا باعث نہ بنے۔ اگر وہاں سے ہم قدم آگے بڑھائیں تو دھیرے دھیرے شاید ہم صراط مستقیم کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لہٰذا اس سنگین مسئلے میں جہاں دونوں طرف مومن ہیں، جہاں دونوں طرف رسول اللہ کے اوپر جان دینے والے ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جان بوجھ کر یا جھوٹ بول رہا ہے، دل کے اندر اس کے لیے حق واضح ہے، لیکن ہو سکتا ہے اشتباہات ہوں۔ ہم سب پیغمبر کی امت ہیں، سب ماننے والے ہیں، سب جانساری کرنے والے ہیں، حتیٰ پیغمبر کے بعد ہی آپ کے اصحاب کے درمیان میں جب یہ دو اختلاف آیا اس وقت بھی سب پیغمبر پر جان دینے کے لیے تیار اصحاب تھے۔ جو غلطیاں ہوئیں، کیا ہوئیں، اس کی ایک الگ گفتگو ہے، لیکن فی الحال ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے جو اصولی طور پر ہم قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، ایک ایسا ڈور تھام سکتے ہیں جو ہمیں صراط مستقیم پر لے جائے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو عقل حکم دیتی ہے کہ اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے دو بنیادی چیز کو ہم مد نظر رکھیں۔ اگر ہم جیسے کہ عقیدے کا تعلق ہی عقل اور یقینیات سے ہوتا ہے، وہ عقیدہ وہی ہوتا ہے جہاں عقل انسانی حکم دیتی ہے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے۔ اس مسئلے میں بھی اگر ہم عقل کے ان بنیادی مسائل سے شروع کریں اپنی بات جو یقینی ہیں اور واضح ہیں، بدیہی ہیں دونوں طرفین کے لیے، یعنی وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، جو چیزیں ان دونوں کے درمیان یقینی ہیں ان سے گفتگو اگر ہم آگے بڑھائیں، ان چیزوں پر اپنی گفتگو کو قائم کریں تو دھیرے دھیرے ہم یقین کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں احادیث کی دنیا میں، کیونکہ یہ اختلاف احادیث کی دنیا میں زیادہ پیش آتا ہے، تو احادیث کی دنیا میں ایک معیار جو ہے وہ ہے تواتر، یعنی وہ احادیث، وہ باتیں، وہ روایتیں جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، یعنی اس کے نقل کرنے والے متعدد ہیں، متعدد قسم کے راوی ہیں، متعدد شہروں سے رہنے والے ہیں، متعدد زبان کے لوگ ہیں، متعدد مزاج کے لوگ ہیں، جن کا کسی ایک جھوٹ کے اوپر اکٹھا ہو جانا ناممکن سا لگتا ہے۔ تو تواتر یقین کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا اگر ہم اس اختلافی مسائل میں اپنی بنیاد اسی تواتر کے اوپر رکھ کے آگے بڑھیں تو شاید ہم کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تواتر کے ساتھ ایک اور اصول بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس اختلافی مسائل کے تئیں دونوں فرقے اپنے اپنے یہاں الگ الگ احادیثیں پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی اپنے خلفاء کے لیے احادیثیں موجود ہیں، ان کے یہاں جو ہے غدیر کے اوپر احادیثیں موجود ہیں۔ تو یہ احادیثوں کا اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان دونوں منابع احادیث کے درمیان قدر مشترک کو لے کے آگے بڑھیں، یعنی ان روایتوں کے اوپر زیادہ بھروسہ کریں جو دونوں فریقین نے نقل کی ہے۔ چنانچہ جو چیز مشترک ہوتی ہے وہ سامنے والا کسی دوسرے کے حق میں کبھی کوئی روایت نہیں جعل کرتا، لہٰذا جو چیزیں دونوں کے ہاں ہیں اس کا بہت کم امکان ہے کہ کسی دوسرے نے اپنے خاص فائدے کے لیے اس کو جعل کی ہوگی، کیونکہ وہ دوسرے کے بھی فائدے میں جا رہی ہے، دونوں کے منابع میں موجود ہے۔ تو اس دو اصول کے اوپر ہم اگر اس موضوع میں گفتگو کریں، یعنی تواتر کو اپنے مد نظر رکھیں اور اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان قدر مشترک احادیث کے اوپر ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں تو شاید ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اسی ضمن میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اپنے دوست عزیز جناب ڈاکٹر فردوس احمد میر کی خدمت میں جا رہے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتے ہیں اس عظیم مناسبت پر. جیسے کہ ہمارے عزیز برادر استاد محترم فرما رہے تھے، تو اسی ایک مشترک اصول اور جو ہے تواتر کا ایک مصداق جو ہے وہ حدیث غدیر ہے، یا جو واقع غدیر پیش آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. خوب وہ بہرحال آپ جانتے ہیں مشہور ہے، لیکن جو خود یہ واقعہ کہنا، یہ حدیث کہنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زحمت کی اور 23 سال جو تلاش و کوشش کر رہے تھے تبلیغ کی، دین اسلام پہنچانے کی، تو اس کے ساتھ اور اس غدیر کے ساتھ اور ولایت کے ساتھ کتنا رابطہ گہرا ہے. خوب اس طرح ہم نے سنا ہے غدیر کا واقعہ جو پیش آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے جو آخری ایام تھے تو انہوں نے اس میں جو ہے اعلان کیا، خطوط بھیجے ممالک اور جو دوسرے اطراف میں اکناف میں جو شہر تھے، گاؤں تھے، ممالک تھے، وہاں تک پہنچایا اور اعلان کیا کہ اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں، اور جو یہ وہاں میں حج انجام دینے کے ساتھ ساتھ جو حج کے احکام ہے تفصیلی طور پر بیان کریں گے. خوب تو نکلے گئے وہ پہلے ذی القعدہ سے یہ کام شروع کیا. تو خلاصے جب انہوں نے شروع کام کیا تو بہت ہی مختصر عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. 25 ذی القعدہ کو وہ وہاں سے نکلے تو لوگ بہت سارے مدینہ آ چکے تھے، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ گئے، اور بہت سارے لوگ دوسرے شہروں اور ممالک سے آ گئے. یہاں تک کہ کہنا ہے کہ جو لوگوں کی جو جمعیت اور تعداد بنی تھی 40,000 سے 120,000 تک لوگ جمع ہوئے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. تو جب وہ پہنچے ذی الحلیفہ کی جگہ، جو عرض کروں آپ کی خدمت میں مدینہ کی جگہ ہے، وہاں پر محرم ہو گئے. اور اسی طرح جو 6 ذی الحج کو منگلوار کو مکہ میں وارد ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ حج کے اعمال انجام دیے، جہاں تک کہ 14ویں ذی الحج پہنچی. اور بہرحال جو احکام تھے اس دوران وہ مفصل طور پر بیان کیے اور انجام پایا. اب لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے. جو مدینے سے آئے تھے مدینہ جائیں گے، جو شام سے آئے تھے، مصر سے آئے تھے، وہ اپنے ممالک جائیں گے. اسی دوران جب چل رہے تھے، جو افا کی جگہ ہے، جو مشترکہ جگہ تھی تمام لوگوں کے لیے، وہاں سے جو مدینہ کے لوگ، شام اور مصر کے لوگ واپس چلے جاتے. اسی دوران اچانک 18 ذی الحج کو غدیر خم کی جگہ پر پہنچ کر جو حکم آیا، حکم خداوند متعال آیا کہ اعلان ولایت کرے، اعلان امامت کرے حضرت علی علیہ السلام کے حق میں. اور یہ جو حکم جو سورہ معاہدہ میں اس کی جو آیت آئی ہے، آیت 67 ہے، پھر آیت 30 آیت ہے، بہرحال عرض کریں گے وہ. لہٰذا حکم آیا کہ روکے تمام قافلے کو، جو آگے گئے ہیں وہ رک جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آئے، ان کا انتظار کیا جائے. تو غدیر خم کی جگہ جو ہے وہاں پر وہ سب رک گئے. تو یہ اچانک جو حکم خدا ہوا تو وہ ظہر تک انہوں نے صبر کیا، اور جو 5 درخت وہاں ایک جگہ تھی، وہاں پر اونٹوں کے جو زین وغیرہ تھے، سامان وغیرہ تھے، وہ وہاں پر رکھا گیا. پھر آہستہ آہستہ جو لوگ آ گئے، بلائے گئے. جو خود یہ غدیر جو ہے، غدیر خود وہ ایک نہر جیسی ایک جگہ ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پھر گرمی میں وہ بخار بن کے ختم ہو جاتا ہے. اور خم جو ہے کسی ایک دلدل کو کہتے ہیں جہاں گھاس وغیرہ ہو یا ایک کنواں جیسا ہو، اس ایریا کو کہتے ہیں. جو نزدیک تھا وہی جوفا کے نزدیک تھا. تو بہرحال وہ وہاں پر رکے. گرمی بھی بہت زیادہ تھی، تپتی رہی. اس گرمی میں اتنی گرمی تھی کہ لوگ اپنی ردا کو نکالتے تھے، پیروں کے نیچے رکھتے تھے، اور تاکہ گرمی زیادہ نہ لگے. خلاصے انہوں نے بہرحال وہ اونٹوں کے جو زین وغیرہ تھے اس کا ممبر بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور علی علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور شروع کیا خطبہ پڑھنا. آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا الحمدللہ ونستعین بہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الذی لا ہادی لمن ضل ولا مضل لمن ہدی واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. خوب یہ خطبہ پڑھا، پھر لوگوں سے کہا، لوگوں سے وہی مشہور جملہ کہا الست اولی بکم من انفسکم،
کیا میں آپ سے برتر نہ ہوں؟ آپ کے نفوس سے، آپ سے جان سے، آپ سے برتری نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالوا بھلا، کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے سرتاج ہیں۔ بہرحال یہ جملات کہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ جملہ اللہ بعض روایت میں 3 بار ہے، یا احمد بن حنبل کے مطابق 4 مرتبہ یہ جملہ تکرار کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے جو مولا علی مرزا علیہ السلام ہے، یعنی سربراہ، جس کے سرپرست، ولی، حاکم جو سمجھتا ہے مجھے، اس کا علی علیہ السلام جو ہے سربراہ اور حاکم ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ خطبہ دیا اللہم والا من والاہ وعاد من آداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصر واخذل من خذل۔ اسی طرح یہ بہرحال مفصل جو خطبہ غدیر ہے کہ خداوند متعال اس کو آپ دوست رکھو جو علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے، اس کے ساتھ آپ ناراض رہیں جو ان سے بغض رکھے گا، یا ان کی آپ مدد کرے جو ان کی مدد کرے گا، اس کو آپ ذلیل و خوار کرے جو ان کو ذلیل و خوار کرے، جو ان سے کینہ رکھے۔ اس طرح جو ہے اعلان کیا، اور جب یہ خطبہ اعلان کیا پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متواتر ہے، یہ مشترک ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اور جو آگے عرض کریں گے، اور شیعہ کتابوں میں بھی ایک ایسا اصول ہے، ایک بنیادی دلیل ہے کہ جس پر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ علی مرزا علیہ السلام کی ولایت برحق تھی، اور شیعہ سنیوں کے درمیان یہ اتفاق کا باعث بن سکتا ہے، نہ کہ اختلاف کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر کہا علی علیہ السلام سے اٹھو، میں راضی ہوں کہ میرے بعد اور جو تم اس امت کے ہادی اور امام ہو۔ پھر یہ دوبارہ من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، اور لوگوں سے کہا آپ اس میرے جانشین کے حقیقی اور صدیق یار و دوستان بنے، اور ان کو تنہا نہ چھوڑے، اور جو ہے ہر وقت ان کی یاری اور مدد کرے۔ تو اس طرح یہ ایک بنیادی جو بنیادی جو بہرحال ایک دلیل ہے اس پر کہ جو ولایت پر اور امام علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت پر، وہ حدیث غدیر ہے، واقع غدیر ہے، جو مشترکہ طور پر اہل سنت اور اہل شیعہ کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم حدیث قدیر کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس حدیث میں ایک جملہ بڑا واضح اور آشکار طور پر ایک اپنا محوری رول ادا کر رہا ہے، اور وہ جملہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ خطبہ ہے جس کو متواتر طور پر نقل کیا گیا، اور اس کے تواتر پر نہ صرف صحابہ کرام نے بلکہ اس کے بعد آئندہ آنے والے علماء کرام نے بھی اس کو نسلاً بعد نسلاً بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت تواتر کی حیثیت اور حالت اپنا رہا ہے کہ جس زمانے میں کوئی کتابت کرنے کی فضا قائم نہیں تھی، جہاں پر کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی، جہاں پر کتابوں کو جنگ وغیرہ میں آگ لگائے دیا جاتا تھا، اور ایک مشکل سے ایک اگلی نسل تک کوئی کتاب تحریری شکل میں منتقل ہوتی تھی اور پہنچتی تھی۔ تو اس سخت ترین صورتحال میں پھر بھی یہ حدیث بہترین طریقے سے متواتر شکل و صورت میں اور اس خاص جملے کو لے کر تکرار ہو رہا ہے اور اگلی نسل تک منتقل ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث، یہ خطبہ مسلمات تاریخ اسلام میں سے، اور نہ صرف شیعہ کتابوں میں بلکہ اہل سنت منابع میں بھی یہ حدیث تواتر میں پائی جا رہی ہے۔ ابو المعالی جوینی اپنے کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں، ابو المعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں کتاب مجھے ملی جو اسی حدیث غدیر کے تواتر کے اوپر لکھی گئی تھی، اور وہ کتاب کی جلد بیان فرما رہی کہ وہ جلد نمبر 28 کی تھی، یعنی اس کے مطابق 28 جلدیں صرف اس حدیث غدیر کے تواتر پر لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے 29ویں جلد بھی وہاں پر اس کتاب خانے میں، اس لائبریری میں میں نے مشاہدہ کی، تو یعنی 29 جلد 30 جلد اسی کتاب، اسی حدیث کے صرف تواتر پر لکھی گئی ہے۔ خود وہ روایتیں کتنی بیان کی گئی، تو یہ خود ایک شاندار سند ہے جو اس کے تواتر پر گواہی دے رہی ہے۔ اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی ہمارے فخر عالم اسلام اور برصغیر کے لیے فخر مرحوم میر حامد حسین لکھنوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب ابقات الانوار میں اس کتاب کو، اس حدیث کو بطور تفصیل بیان فرمایا اور 5 جلدوں پر اس پر گفتگو کی ہے اور اس حدیث کے تواتر کو بیان فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح مرحوم علامہ امینی صاحب اپنی کتاب الغدیر میں 11 جلدوں پر مشتمل اس کتاب میں
تفصیل سے اس حدیث کے تواتر کو بیان فرما رہے اور ذکر کر رہے. اور اسی طرح دوسری کتابوں میں اس حدیث کے تواتر کو بیان کیا گیا. صحابہ کی تعداد بیان کی گئی کہ 110,000 صحابی نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے. تابعین نے 84 سے زیادہ تابعین نے اس روایت کو بیان فرمایا اور اس کے بعد آنے والے تابعین نے بھی اس روایت کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث قدیر تمام تر جو تاریخ اسلام ہے ان تمام تر ہر صدی میں ہر موقع پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا. اور یہ اتنی قطعی اور مسلم احادیث میں سے کہ شعراء کرام اس حدیث کو محور قرار دیتے تھے. اور یقیناً کوئی ایسا شاعر اسلامی شاعر نہ رہا ہوگا جس نے اس حدیث غدیر کے اوپر، غدیر کے موضوع پر شعر نہ بیان کیا ہو، شعر نہ کہا ہو. اس کو اتنا زیادہ قطعی اور کنفرم سمجھا جاتا تھا اور تواتر کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا تھا. اور یہ تواتر کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی خود متفقہ شے ہے، متفقہ چیز ہے اہل تسنن اور شیعہ کے درمیان، کہ وہاں پر آپ کو کچھ ایسے علماء اہل سنت کے بھی مشاہدہ کریں گے آپ کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے اس غدیر کے تواتر کو بیان فرما رہے اپنی کتابوں میں. ذہبی ایک بہت ہی بڑے عالم اہل سنت اپنی کتاب میں اس روایت کو بیان فرما رہے تاریخ ابن کثیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209 میں اس روایت کو بیان فرما رہے اور پھر اس نقطے کو بھی بیان فرما رہے کہ رسول خدا سے یہ روایت کہ رسول خدا نے مولا امیر المومنین کو ولی قرار دیا اس امت کا، اس جملے کو بھی بیان فرما رہے اور اس کے یقینی ہونے کو بھی تذکرہ کر رہے. اسی طرح ابن الجزری ایک دوسرے عالم اہل سنت اپنی کتاب اسن المطالب نے صفحہ نمبر 48 میں اس روایت کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے قطعی اور سند ہونے کے بارے میں بھی گفتگو بیان فرما رہے. اگرچہ بعض اہل سنت علماء نے اس روایت کے اوپر خدشہ کیا ہے، جیسے عز الدین ایجی صاحب یا تفتازانی یا سید شریف جرجانی صاحب نے، ان کے خدشہ کرنے کی وجہ یہی رہی ہے کہ ان کے سامنے یہ حدیث تو پہنچی ہے، ان کو بھی یہ روایت ملی ہے، لیکن اس کے تواتر پر وہ خدشہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی بیان فرما رہے کہ شاید ان تک وہ کتابیں اس وجہ سے کہ کتابوں کے حوالے سے کہ لائبریریاں جل گئی تھی، کتابیں ان تک پہنچی نہیں، تو وہ کتابیں ان کے دسترس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. لیکن اس سے بڑھ کر اکثر علماء اہل سنت نے نہ صرف اس روایت کو مانا ہے بلکہ اس کے تواتر پر بھی اپنے گواہیاں پیش کی. مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس کے تواتر کے بارے میں بہتر مطالعہ کرنے کے لیے آپ دوسری کتابوں کی طرف بھی مراجعہ کر سکتے ہیں. ابقات الانوار کا نام آپ کی خدمت میں بیان کیا. ساتھ میں الغدیر کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب ہے غایۃ المرام محدث بحرانی کتاب، اور ساتھ ہی کتاب ہے امام شناسی علامہ طحرانی کی. یہ وہ کتابیں ہیں جو بطور خاص اس حدیث کے تواتر پر اس میں گفتگو کیا گیا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. ہاں ناظرین، تو الحمدللہ آپ نے میں ملاحظہ کیا کہ وہ جو اصول کلی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی بھی حقائق تک پہنچ سکتے ہیں، ان میں متواترات کے اوپر اگر توجہ کیا جائے روایت کی دنیا میں تو ہم نے دیکھا کہ حدیث قدیر تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور اس کا انکار کسی سے ہوتا نہیں. لہٰذا ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے اس حدیث قدیر کے سلسلے سے، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس کا مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. لہٰذا آگے بڑھ کر لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مولا کا معنی الگ ہے. مولا وہ جو سرپرستی ہے، معنوی اور مادی سرپرستی ہے، وہ جو ولایت ہے تکوینی اور تشریعی، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دوستی ہے. جو کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے یمن وغیرہ میں اور لوگوں کے دل حضرت علی کی طرف سے تھوڑا کچھ لوگ تھے جو شکایت بھی کیا تھا انہوں نے آگے پیغمبر اکرم کے پاس، تو اس سلسلے سے پیغمبر اکرم نے یہ حدیث پیش کی تاکہ لوگ ان کے نزدیک ترین، ان کے محبوب ترین فرض کے سلسلے سے بدبین نہ رہیں، ان کے دلوں میں حضرت علی کی کوئی بات نہ رہے. لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. اور اس مولا کا معنی عربی میں جو چندین معنی تھے اس میں سے ایک معنی نکال کے لے آئے، وہ کہ معنی ہے اس کا دوست. لیکن اگر اسی اصول کے ذریعے، جس اصول کے ذریعے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اسی ضروری اصول کے ذریعے یقینیات کو سہارا بناتے ہوئے اور متواترات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہم خود اس کے معنی کی طرف بھی توجہ دیں تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. تمام مفسرین نے ایک آیے قرآنی جو ہم سب نے بارہا سنی ہے، جسے آیے تبلیغ کہا جاتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الی ربک ما انزل الیک من ربک فإن لم
تفل فما بلغت رسالتہ. یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس کو سب نے وہ بارہا سنا ہے. اس کے شان نزول کے سلسلے سے بھی تواتر کے ساتھ یہ بات ملتی ہے روایتوں میں، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی. غدیر خم جو اسی حدیث کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آئے بلغ کا نازل ہونا اور سب کا اس پر اتفاق رکھنا کہ یہ میدان غدیر خم میں نازل ہوئی ہے. ہاں، جس طریقے سے بھی ہمارے برادر عزیز نے بھی فرمایا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ خدشہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، ان کو ایک آدھ کو چھوڑ کر. اتفاق جو ہے وہ کلی طور پر جس کو تواتر کے حد سے بھی بڑا کہا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم میں. تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ابلاغ نہ کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پیغمبر کی ساری رسالت ایک طرف اور وہ پیغام ایک طرف، یعنی دونوں مساوی قرار دیے گئے ہیں. بلکہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس میدان میں روک کر صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی بھی ہمارے دوست ہیں، تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ علی کی دوستی کیا اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ پیغمبر کے اور بھی دوست ہیں. خود دوستی کیا اتنی اہم موضوع ہے؟ کیا دوستی اتنا اہم چیز تھی، اتنی اہم چیز تھی جس کے لیے پیغمبر نے ان سب لوگوں کو روکا اور یہ کام انجام دیا؟ اور کیسا کہ اگر یہ کام انجام نہ دیتے تو گویا ان کی نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک طرف یہ کام، یعنی مولا علی کی ولایت کا اعلان، علی کے مولا ہونے کا اعلان اگر تم نے نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. لہٰذا اگر ہم یہاں پر مولا کا معنی صرف دوستی لے لیں تو واقعاً یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ صرف علی سے محبت، علی سے دوستی کا اعلان اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ پیغمبر کی تمام زحمتیں ایک طرف، اور اس اعلان کو نہ کرنے کا خمیازہ یہ ہے کہ ان کی پوری رسالت گویا باطل مانی جا رہی ہے. فما بلغت رسالتہ، تم نے گویا پہنچایا ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں انجام دیا. تو اگر اس کو ہم موازنہ کریں اور دیکھیں اور سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ایک دوستی کے سلسلہ، ایک دوستی کی بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کے لیے پورے کار رسالت کو پروردگار جو ہے وہ مد نظر رکھے کہ گویا اس کام کے انجام نہ دینے پہ تم نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اس کے علاوہ اس آیت کا اگلا حصہ وہ اور زیادہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں کہ اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر تم گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے پیغمبر کو کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ وہ پیغمبر جس کی ہزاروں روایتیں موجود ہیں کہ شہادت کی کتنی عظمت ہے. وہ پیغمبر جو جنگوں میں بارہا آگے رہا، وہ سخت جنگوں میں تمام اصحاب پیغمبر کے ارد گرد آ جاتے تھے تب جا کے انہیں سکون ملتا تھا. وہ پیغمبر جس نے متعدد بار زخم کھائے، کیا وہ معاذ اللہ لوگوں کی طرف سے کسی جسمانی گزند کا خوف رکھتا ہوگا؟ ہرگز نہیں. پیغمبر کو اس شہادت کا خوف نہیں تھا. تو لوگوں کا خوف سے مطلب کیا جو اس آیت کے فوراً بعد لایا جا رہا ہے؟ تو مفسرین بھی اس بات کو وضاحت کرتے ہیں اور بھی سامنے سی بات ہے کہ اس پیغام کے پہنچانے کے بعد امت کی طرف سے اس پیغام کو قبول نہ کرنے کا جو خوف تھا پیغمبر کو، اس سلسلے سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہر جگہ ہوتے ہیں اور یہی چیز جو ہے ان کے امتحان اور ابتلا کی سبب ہے. آپ پریشان نہ ہوئیے میرے حبیب، آپ اپنا کام انجام دے دیے. جو ان میں سے سمجھدار ہوں گے، جو حق پہ چلنا چاہیں گے، وہ یقیناً اس پیغام کو سنیں گے اور سمجھیں گے. آپ لوگوں کی طرف سے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے اور حق پر نہیں آئیں گے، اس سلسلے سے بیم نہ رکھیے، اس سلسلے سے خوف نہ رکھیے، اس طریقے سے وحشت ان لوگوں کے سلسلے سے نہ کیجیے. تو پیغمبر کی حفاظت کا حکم اور خود پورے کار رسالت کو ہم وزن رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم، یہ مولائیت معنی دوستی کے نہیں ہے بلکہ وہی سرپرستی کی ہے، اسی ولایت تکوینی اور تشریعی کی ہے. ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے برادر عزیز استاد محترم نے فرمایا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو حدیث غدیر ہے، واقع غدیر ہے، جو تواتر کا بھی ایک واضح مصداق ہے اور اسی طرح عرض کروں آپ کی خدمت میں مشترک اصول ہے شیعہ سنی کے درمیان. تو اسی کے دلائل کے عنوان سے یا جو شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں اس کے متعلق، ان کے جواب کے لیے دوسری ایک دلیل جو ہم قرآنی دلیل جس کے قطعیت میں اور یقینیت میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ آیے قرآن ہے اس کے پیچھے، تو بہرحال جس طرح آیے تبلیغ ہمارے عزیز برادر نے سورہ مبارکہ مائدہ آیے 67 تھی، دوسری آیے کریمہ جو ہے سورہ مبارکہ مائدہ تیسری آیت ہے، آیے اکمال دین
جس کے نام سے وہ مشہور ہیں. فرمایا خداوند متعال نے اس میں الیوم یئس الذین کفروا، آج کافرین جو منکرین ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے آپ سے، من دینکم، آپ کے دین سے، دین اسلام سے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرے، مجھ سے ڈرے، ہمارا خوف ہو، ان کا خوف نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین کامل کیا، مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور جو اپنی نعمت تھی، اپنی رحمت تھی، وہ اتمام کی، تمام کی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام بنوانے ایک دین جو ہمارا دین ہے، دین الہی اور توحیدی خدائی ہے، اس حد تک پہنچا ہے کہ ہم اس سے راضی ہوئے اور کامل کیا. تو یہ مشہور آیت ہے، سادہ ترجمہ آپ خود بھی مراجعہ کر سکتے ہیں، اور اس کے جو شان نزول ہے، پس منظر ہے، پیش منظر ہے، خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور یقین حاصل ہو سکتا ہے. اس میں جو نکات ہے یہی ہے کہ کافرین اور جو در واقع معاندین تھے وہ مایوس ہو گئے، چونکہ جو دین اسلام کے خلاف انہوں نے سازش رچی تھی وہ اس میں ناکامیاب ہو گئے، اور دین اسلام کامل ہوا. یہ خود آئے کہہ رہی ہے، واضح اور روشن ہے، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے بلکہ واضح بیان ہے. اور اس کے بعد نعمت خدا تمام ہوئی امت اسلام پر، امت برتر پر، اور اس کے بعد راضی ہوا، یعنی اسلام اس حد تک پہنچا ہے بلوغیت کے حوالے سے اور ہدایت کے حوالے سے کہ خدا متعال سے راضی ہوتا ہے. جس طرح شہید مطہر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اعلان غدیر کے بعد، اعلان ولایت کے بعد بیرونی تمام خطرات سے دین اسلام محفوظ رہ گیا. یہ خدا نے ایک قسم کا انشورنس کر دیا اس ولایت سے. ہاں اگر اندرونی خطرات کماکان پھر بھی برقرار ہے. کیوں؟ منافقین یا جو در واقع دنیا فروش، دنیا طلب، دین فروش افراد جو ہے وہ کسی نہ کسی سازش میں آ جائیں گے اور بیرونی طاقتوں کو ساتھ لائیں گے، اور اندر سے یا باہر سے پھر ان کے ذریعے سے نقصان ہو سکتا ہے. ورنہ جو ولایت کا جو تقاضا ہے وہ وحدت، وہ یگانیت، وہ یکجہتی اگر ہوگی مسلمین کے صفوف کے درمیان، کوئی بھی طاقت ان کو کوئی خدشہ نہیں پہنچا سکتی ہے. بہرحال تو یہ ایک دلیل تھی آئے اکمال دین، جس طرح آئے تبلیغ تھی. اور ایک دلیل کے طور پر یہ حدیث متواتر بھی اور سند ہے محکم اور مضبوط ولایت امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر، وہ تاریخی دلیل ہے. آپ خود تصور کر سکیں، اتنی بڑی جمعیت، 100,000 کے آس پاس جو لوگ جمع کیے گئے، اور پھر اس گرمی میں 50 ڈگری سے زیادہ جو درجہ حرارت تھا اس وقت، اور پھر آگے والے گئے، ان کو بلایا، ان جو پیچھے والے ان سب کو روکا گیا، ان سب کو بلایا، ممبر پر چڑھے، اتنا مفصل اور جو تعلیمات، الہی تعلیمات سے بڑا خطبہ ہے وہ دے دیا. اور پھر اس میں جو مین اور بنیادی محوری اور مرکزی بات تھی وہ اعلانی ولایت علی مرزا علیہ السلام تھی. یہ کہی آیا یہ صرف وہ جو ایک معنی ہے ولی کا یا ولایت کا، جو مدینے میں کچھ ناراض تھے علی مرزا علیہ السلام سے، کچھ افراد جو اہل سنت خود کہتے ہیں، اس کو ازالہ کرنے کے لیے سب کو جمع کرے. یہ صحیح ہے، اصل یہ عقل قبول کرتی ہے، انسان کا وجدان اور فطرت اور ضمیر قبول کرتی ہے کہ اتنا ہو، اور پیغمبر اکرم خود کو اور تمام لوگوں کو زحمت ہے، اتنے مومن اور مسلمانوں کو، اور پھر جو آ جائے یہ مسئلہ کہے کہ بس آپ ان کو دوست رکھے، چاہے یمن میں تھے یا مدینہ میں تھے. نہ، یہ تاریخی اور تقدیر بنانے والا ایک مسئلہ تھا، حیاتی مسئلہ تھا اور ضروری مسئلہ تھا. نہ کہ فردی اور شخصی کوئی اختلاف تھا علی مرزا علیہ السلام کے بعض افراد کے ساتھ جو مدینہ میں تھے، نہ، بلکہ بنیادی تھا. یہ ایسی بات ہے، ہم کسی کو بلائیں یہاں سے، مثلا کشمیر سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، آ جائے تہران، یا اپنے ملک میں کسی کو مثلا کشمیر میں جو مختلف علاقے، مرکزی علاقے، عرض کروں لال چوک، دلی کے مختلف جو اسٹیٹ سے ان کو بلائیں، مثلا ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے ان کو دلی بلائیں، یا پاکستان کے مختلف افراد کو بلائیں اسلام آباد، خوب ان کو بلائیں، پھر کہیں یہ اتنا مجھے معاف کرا، مجھ سے کوئی غلطی، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، مجھے دوست رکھیں. جو وہ اس طرح بلائے اتنی زحمت اور سختی کے ساتھ، سب اس کو برا بلا کہیں گے، سب اس سے ناراض ہوں گے. یہ کیا کیا آپ نے، اتنا ہی کہنا تھا. پس جب اہمیت رکھتا ہو کوئی مسئلہ، بنیادی اور تاریخی کوئی مسئلہ ہو، ضروری اور مہم ترین، اس وجہ سے ہم اتنی زحمت کسی کو دیں گے اور بلائیں گے جو واقعا اہم اور مرکزی ہو. یا پھر علماء اہل سنت جو فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں مستند ہے اور جو ہے معتبر ہے کہ اس غدیر کو عام کرنے کے لیے دستور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو در واقع خدا دستور خدا ہے کہ لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے اس وقت، جو یہ پیام سن رہا ہے، یہ تمام غائبین تک پہنچا ہے، جو بھی غائب ہے، نسل در نسل تا قیامت یہ پیغام ولایت پہنچانا ہے. تو یہ معمولی مسئلہ تھا،
صرف دوستی کا جو ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا اپنے وہ ذاتی اختلاف اور اس کا ازالہ کرنا تھا، یا نہ کچھ اور تھا؟ جو ولایت کا حقیقی معنی سرپرستی کا ہے، حکومت کا ہے، ولایت کا ہے، امامت کا ہے، سربراہی کا ہے، اس مملکت اور ان لوگوں کی زعامت کا ہے، تو خود بخود ان پاس ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا جو اس سے پہلے بھی 23 سال پورے 23 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، چاہے وہ واقع ذوالشیرہ تھا، چاہے وہ حدیث منزلت ہے، حدیث ثقلین ہے، ان تمام میں بہرحال جو آپ بہتر جانتے ہیں۔ یا دوسرا نقطہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں جو ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ تاریخی حوالے سے یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ اعلان غدیر ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک خیمہ الگ لگایا جائے میرے لیے، ایک خیمہ الگ لگایا جائے علی مرزا علیہ السلام کے لیے۔ پھر تمام جو مومنین تھے، امہات تھے، جو ساتھ تھے، خواتین مرد حضرات، ایک ایک کر کے جو ہے بیعت کریں، پہلے مرد حضرات پھر جو ہے خواتین حضرات، سب نے بیعت کی۔ کبھی کسی نے دائیں ہاتھ میں دایاں ہاتھ دیا یا وہ بیعت کی، کسی نے سلام کی، کسی نے درود بھیجا۔ سب سے پہلے جو بیعت کے لیے آ جائے وہ خلیفہ ابو بکر ہے، خلیفہ عمر ہے، طلحہ زبیر ہے، انہوں نے پھر مہاجرین نے ایک ایک کر کے بیعت کی۔ بلکہ یہ بیعت شام تک چلی، شام تک نہیں بلکہ رات کا مثلا ایک حصہ تک یہ بیعت، اور مغرب کے بعد سلسلہ برقرار رہا۔ کوئی آیا، کسی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، یا خلیفہ عمر جو ابتدائی تبریک اور مبارکباد کہنے والوں میں تھے، کہا ہنی لکم، ہنی لک یا ابن ابی طالب، مبارکباد ہو آپ کے لیے فرزند ابو طالب۔ پھر کیا کہا اصبحت مولائی، آپ میرے مولا بن گئے، وہ مولا جمیع المومنین والمومنات، اور تمام مومن اور مومنات کے مولا بن گئے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس طرح تمام صحابی اصحاب جو خاص اصحاب تھے انہوں نے اس طرح کی گواہی دی، اور یہ سلسلہ دیر وقت تک چلا۔ پھر حسان بن ثابت آئے، انہوں نے بہترین اشعار کہے، وقت نہیں ہے جو عرض کروں، یا اس طرح جب یہ سلسلہ چلتا رہا، خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ الذی فضلنا علی جمیع المومنین، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ افضلیت کرا دی تمام مومنین پر، یعنی ہم کو اور علی مرزا علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کو۔ تو اس دوسری دلیل کے اوپر جو آئے اکمال تھی، آئے اکمال دین تھی، اور یہ تاریخی دلیل تھی، واضح ہوتا ہے کہ یہ دلیل معتبر ہے، متواتر ہے، جو شیعہ اور اہل سنت کی کتب میں بارہا بار نقل ہوا ہے کہ یقیناً اس کے بعد جو امت کا ہادی اور امام ہے اور جو ولی اور سربراہ ہے، حاکم ہے، وہ ذاتی علی مرزا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد جو دوسرے ان کے اولاد تھی وہ بہرحال سربراہ ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے کہ ہم جو خطبے میں جملہ ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، اس مولا کے ورڈ سے کیا مراد ہے؟ کیا مولا کے لفظ سے یہ مراد ہے کہ رسول خدا اپنے بعد دوست کا تعین فرما رہے کہ میں جس طرح تمہارا دوست تھا میرے بعد مولا امیر المومنین تمہارے دوست رہیں گے، یا نہیں؟ مولا سے مراد کچھ اور ہے جو اہل تشیع اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ مولا سے مراد صاحب اختیار ہے۔ جس طرح رسول خدا نے اپنے آپ کو تمام تر امت مسلمہ کا صاحب اختیار کے طور پر پہچانوایا اور اپنا آپ کو تعارف کروایا، اسی طرح اپنے بعد بھی صاحب اختیار پہچانوا رہے ہیں کہ جب میں نہ رہا میرے بعد مولا امیر المومنین تمہارے صاحب اختیار رہیں گے۔ اور اس پر دوسری گواہیاں بھی بیان کی گئی ہے، جہاں تک 3 گواہی مولانا فردوس صاحب نے بیان فرما لی۔ چوتھی دلیل اس موضوع پر یہ ہے کہ خود رسول خدا اپنی گفتگو میں مولا کے ورڈ کو واضح بیان فرما رہے ہیں کہ خود اہم سنت کی کتاب میں موجود ہے، احمد ابن حنبل اپنی کتاب میں مسند میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 430 یا جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 29 میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے خود کوٹ فرمایا احمد ابن حنبل نے کہ یا ایھا الناس، رسول خدا فرما رہے یا ایھا الناس الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگ کیا میں تم سے زیادہ تم پر اختیار نہیں رکھتا، تم سے زیادہ تمہارے جان اور مال اور عزت اور آبرو کا صاحب اختیار نہیں ہوں؟ اگر میں تم سے زیادہ تم پر اختیار رکھتا ہوں تو پس من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس پر میں صاحب اختیار ہوں، آج سے اس پر مولا امیر المومنین صاحب اختیار ہے۔ ان سب کا اختیار میرے بعد سے مولا امیر المومنین کے پاس ہوگا۔ یہ بات کھلم کھلا اس بات کی گواہی دے رہی ہے
کہ مولا کا ورڈ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ دوست کے معنی میں نہیں بلکہ صاحب اختیار کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح پانچویں دلیل جو اس موضوع پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اس خطبے کے ابتدا میں ہی اپنے انتقال کر جانے کا، اپنے وفات کا شروع میں یہ خبر دے دی کہ عنقریب میری وفات ہونے والی ہے، اور اس وفات کی خبر دینے کے بعد پھر اس جملے کو بیان فرمایا۔ کیا رسول کے اس منظم اور منسجم خطبے کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں پائی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے ہم آہنگی پائی جا رہی ہے کہ وہ جملہ جو ابتدا میں بیان کیا جا رہا ہے اسی جملے کے ذیل میں اگلی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اب جب میرا انتقال ہونے والا ہے اور اب جب میں اس امت کا ہادی تھا، ہدایت کرنے والا تھا، اس امت کو ہدایت کر رہا تھا، لیکن یہ ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا، میری وفات ہو جائے گی، میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن اس ہدایت کا سلسلہ نہیں رک پائے گا، ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ ہدایت کا سلسلہ کس طرح جاری رہے گا؟ جس طرح میں تمہاری ہدایت کر رہا تھا، جس طرح میں تم پر صاحب اختیار تھا، بالکل اسی طرح یہ ہدایت کا سلسلہ مولا امیر المومنین کے ذریعے جاری رہے گا۔ مولا امیر المومنین آج سے تم پر صاحب اختیار ہوں گے، اور جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہوگی، وہ جو ذمہ داریاں میں تم پر عائد کر رہا تھا، جو احکام میں تمہیں بیان کر رہا تھا، جو ہدایتیں میں تمہیں کر رہا تھا، آج سے مولا امیر المومنین تمہارے ہادی ہے، تمہارے ولی ہے، تمہارے صاحب اختیار ہے، اور تمہیں وہ ہدایتوں کا سلسلہ تمہارے لیے جاری رکھیں گے۔ یہ دوسری پانچویں گواہی جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ چھٹی گواہی اور چھٹی دلیل اس بات پر کہ مولا کا ورڈ دوست کے معنی میں نہیں بلکہ صاحب اختیار کے معنی میں ہے۔ رسول خدا نے اسی میدان غدیر خم میں اسی خطبہ دیتے ہوئے خطبہ ختم ہوتے ہی مولا امیر المومنین کے سر پر امامہ باندھا۔ امامہ باندھنا اس زمانے میں گویا کہ آج کے زمانے کے تاج پوشی کے معنی تھے، گویا رسول خدا خود مولا امیر المومنین کے سر پر تاج امامت اور ولایت رکھ رہے ہیں، اور اپنے بعد امت کے لیے جانشین اور مولا کا تعین فرما رہے کہ آج سے جس طرح میں تمہارا صاحب اختیار تھا، آج سے مولا امیر المومنین کے سر پر یہ تاج ولایت ہے، یہ تاج امامت ہے، آج سے وہ تمہارے صاحب اختیار اور امام اور ولی قرار پائیں گے۔ یہ تمام تر ادلے تھے، دلائل تھے اس بات پر کہ مولا کا ورڈ دوست کے معنی میں نہیں بلکہ صاحب اختیار کے معنی میں اس خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں نے جیسے کہ ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں خاص طور پر عقیدے کے سلسلے سے جو دو اصول ہیں، اگر ان کو ہم اپنا معیار بنائیں اور اس کے اوپر قدم آگے بڑھائیں تو دھیرے دھیرے ہمارے اوپر راہیں کھلتی جائیں گی اور جو مبہم چیزیں وہ واضح ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم یقینیات کا سہارا لیں جس میں روایت کی دنیا میں تواتر ہے اور قدر مشترک روایتوں کو مد نظر رکھیں تو شاید بات واضح ہو جائے۔ اسی بنیاد پر جیسے کہ ہمارے برادران نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کتنی روایتیں ہیں، اور اس بیچ جو ایک مفہوم مولا کا اس میں تحریف کی گئی اور اس کے معنی کو سرپرست اختیار کل سے ہٹا کر کہا گیا صرف دوستی کے معنی میں ہے۔ اس معنی کے اوپر کو واضح کرنے کے لیے ایک حدیث جو خود اپنے آپ میں بھی ولایت علی کے اوپر مستقل دلیل ہے، لیکن فی الحال اس کو اس معنی کے پیرائے میں دیکھیں کہ وہ مولا کا معنی کیا کر رہی ہے۔ وہ حدیث ہے، حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، سبھی نے سنی ہے، بارہا سنی ہے، اور جو اصول ہم نے دیے تھے اس اصول کے اوپر پوری طریقے سے کھری اترتی ہے کہ قدر مشترک بھی ہے اور متواتر بھی ہے، یعنی اہل سنت حضرات کے ہاں بھی یہ حدیث تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہے اور اہل شیعہ کے ہاں بھی یہ تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ اس میں ایک جزئی اختلاف یہ ہے صرف اور صرف کہ اہل سنت حضرات کے ہاں یہ حدیث دو طریقے سے نازل ہوئی ہے اور دو طریقے سے بیان کی جاتی ہے ان کی کتب میں۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہو و اطرتی اہل بیتی، اور ایک کچھ کتابوں میں ان کے کہاں جس کے اوپر وہ زیادہ پیش کرتے ہیں وہ یوں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہو و کتاب اللہ و سنتی، سنت کا لفظ وہاں لے کے آتے ہیں اطرت اور اہل بیت کے مقابلے میں۔ لیکن اگر دوسرا اصول جو ہم نے کہا تھا کہ قدر مشترک کو مد نظر رکھیں تو ہم کو قدر مشترک اس روایت میں یہ والا حصہ ملے گا کہ گویا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت، کیونکہ وہ والا حصہ جو کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں وہ قدر مشترک کے اصول سے کٹ جاتا ہے۔ قدر مشترک کہتا ہے کہ ہم انہی روایتوں کو اپنے مد نظر رکھیں گے جو دونوں فریقین نے نقل کی ہوگی،
لہٰذا جب حدیث ثقلین کا یہ والا ورژن جس میں کہا جا رہا جس میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور اپنی اہل بیت کو معیار حق بنا کر جا رہا ہوں، ان سے جو تمسک کرے گا وہی حوض کوثر پہ حالت ہدایت میں مجھ سے ملاقات کرے گا، ورنہ گمراہ اور ضلالت کی وادیوں میں چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم اسی روایت کو اگر مد نظر رکھیں، اس کو دیکھیں کہاں آئی، کیسے نازل ہوئی اور اس کا کیا ربط ہے مولا سے، تو ہم جب دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم اپنے آخری حج کو گئے ہیں تو حج میں 7 ذی الحجہ سے لے کے غدیر تک اس پیغمبر اکرم نے اس دوران متعدد خطبے دیے ہیں، خود مکے میں 5 خطبے دیے ہیں، راستے میں کوئی بھی خطبہ نہیں دیا، اور آگے پھر غدیر کا وہ مشہور و معروف خطبہ دیا۔ لیکن ان 6 کے 6 خطبے میں جو پیغمبر کا ایک بڑا موضوع رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی طرف توجہ رکھنا، میرے اہل بیت کی پیروی کرنا، میرے اہل بیت کے اوپر سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے جڑے رہنا، بارہا یہ کہنا پیغمبر اکرم کا، اور ساتھ ساتھ قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے ہادی برحق ہونے کی باتیں پیغمبر نے اس خطبے میں کہی، لیکن ساتھ ساتھ بار بار اس حدیث کو بھی ہر خطبے میں نقل کیا، حدیث ثقلین کو۔ اب حدیث ثقلین جو اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی یگانگت کو بیان کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پیغمبر اس حدیث کے ذیل میں بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنا ہمارے بعد، تو ان تمام قرائن کو اگر مد نظر رکھیں اور اس قدر مشترک کو مد نظر رکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود غدیر خم میں جو آپ نے وہ معروف خطبہ دیا، اور وہ معروف جملہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے پہلے یہ حدیث کو بھی بیان کیا۔ اس حدیث میں بھی آپ نے کہا کہ یہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی امت کے لیے یہ چیز واضح تھی کہ آپ کے اہل بیت کون ہے، وہ بھی ایک اختلافی مسائل ہے، لیکن قدر مشترک اس میں بھی یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، جن کی پیروی کا پیغمبر حکم دے رہے ہیں۔ اب اگر مولا کائنات کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں 5 خطبوں میں مکے میں اور پھر اس کے بعد غدیر خم میں، اس کی پیروی کے حکم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قرائن ہیں جسے ہمارے دوستان نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان تمام قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ثقلین جس کی اہمیت قرآن کے برابر ہے، ہدایت کی امت ہے، جس طرح قرآن کو کل اختیار ہے امت کے اوپر، وہ امت کے امور میں جو فیصلہ کرے گا قرآن کا فیصلہ برحق ہوگا، اسی طریقے سے اہل بیت کا فیصلہ بھی برحق ہوگا۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر کا یہ کہنا کہ علی بھی میری طرح تمہارے مولا ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں حدیث میں لفظ مولا کا مطلب سرپرست ہے، ولایت تکوینی اور تشریعی ہے۔ صرف یہ مسئلہ دوستی کے اوپر منحصر نہیں ہے، صرف دوستی کے دائرے میں محدود نہیں ہے، اگرچہ بعض اہل فن اور بعض ذوق سلیم رکھنے والے صرف اسی دوستی کے مسئلے سے بھی بہت کچھ مطالب نکالتے ہیں کہ یہ خاص دوستی ہے جس کے لیے اتنا بڑا انتظام ہو رہا ہے۔ پہلا حدیث ثقلین کی جو روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے تواتر ہے اور کتنی مستند ہے، اس کے اوپر ہمارے دوست انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک بار آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض تبریک پیش کر رہے ہیں اس عظیم مناسبت پر، جو بہترین مناسبت میں سے ایک مناسبت ہے، بہترین مناسبتوں میں سے ایک بہترین مناسبت ہے۔ جو جس طرح ہمارے اساتذہ گران قدر فرما رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ واقع غدیر، یہ حدیث غدیر، یہ ولایت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام، دلائل اور اس کے اوپر شواہد بہت زیادہ ہے، خوب تاکہ جو انسان کو یقین دلائے کہ حقیقتاً ایسا ہی تھا، یہ ماجرا، یہ واقعہ صحیح تھا اور یقینی تھا اور ایسا پیش بھی آیا، اور قرآن اور روایات اس کی در واقع تائید کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، مستند اور معتبر ہے اور متواتر ہے، اور یقینی حد تک جو ہے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن بھی اس کا گواہ ہے، حدیث بھی اس کا گواہ ہے، سیرت قطعی اور یقینی جو نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام بھی اس کی دلیل ہے۔ ایک اور دلیل جو اسی حوالے سے ہم پیش کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے استاد گرامی نے بیان کی، وہ حدیث ثقلین ہے۔ تو ایک حوالے سے انہوں نے اس پر گفتگو کی، جو اس کا دوسرا پہلو ہے، در واقع انہوں نے اس کی اہمیت اور اس کی اعتباریت کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ خود حدیث ثقلین جس طرح نقل ہوا ہے اہل سنت اور اہل شیعہ کتب میں بھی، مختلف مضامین کی صورت میں، مختلف عبارات کی صورت میں، لیکن معتبر اور متواتر ہے۔ جو خود
حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر، ان کی ولایت پر، ان کی اہمیت اور عظمت پر اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر دلیل اور گواہ ہے۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں جو سنگین ہیں، جو اہمیت کے قابل ہے، جو باقیمت اور گراں قدر ہے۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ ہے، ایک خدا کی کتاب ہے قرآن کریم ہے جسے قرآن صامت کہا جاتا ہے، وہ اطرتی اہل بیت، اور میرے اطرت میرے اہل بیت جو ہے جو قرآن ناطق ہیں ان کو آپ کی خدمت میں یعنی آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر آپ نے اس کا تمسک کیا، اس کا دامن پکڑ لیا اور اس کے ساتھ رہے، ان کے پیروکار رہے، لن تضلوا بعدہ ابدا، میرے بعد اب کبھی بھی، اس کے بعد کبھی بھی آپ جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے، ہمیشہ عزت اور افتخار آپ کے لیے آئے گا، کامیابی نصرت الہی آپ کے ساتھ ساتھ ہے اگر ان کی اطاعت کی، اگر ان کے ساتھ رہے آپ قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ تو لہٰذا اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے جو ابھی 60-65 ممالک ہیں، خوب اتنے آبادی ہے دنیا میں عیسائیوں کے بعد، خوب اگر اس حالت میں جو امت برتر کی ہونی چاہیے نہیں ہے تو قصور یہاں پر بھی ہے۔ جو ضعیف ایمان ہے، جو ضعیف اطاعت عمل ہے، ان کے بنسبت قرآن اور قرآن ناطق اور قرآن صامت در واقع وہی جو دین رسول، جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کی اطاعت اور پیروی اور عمل نہیں ہے، جو اسی ولایت کے سائے میں ہم اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں۔ فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے آپس میں جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ متن حدیث ہے جو آسان سے ترجمے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف عباراتوں کے ذریعے پیش ہوا ہے۔ اس کی سند جو ہے معتبر ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بار اس کو پیش کیا ہے مختلف جگہوں پر، جیسے حج میں، اس سے پہلے بھی۔ اسی طرح خود علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے دوران 5 بار اس سے جو ہے اس کا حوالہ دیا اصحاب کے درمیان، اور خود اصحاب اس کی تصدیق کرتے تھے، جی یہ حدیث صحیح ہے، پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، اور بہرحال جو مختلف کتابوں میں شیعہ اور سنی منابع اور ماخذ میں نقل ہوئی ہے۔ اس کا جو مضمون ہے 100 مختلف مضامین کی صورت میں پیش آیا ہے، لیکن جو مشترک ان میں ہے وہی ہے کہ جو در واقع کتاب اور اطرت جو اہل بیت ہے وہ در واقع بیان ہوا ہے تمام تعبیرات میں۔ خوب حدیث متواتر ہے، جیسے عرض کیا مختلف طریقوں سے ہم تک یہ پہنچی ہے، تقریباً 37 اہم اصحاب جو ہے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ اصحابوں کے بعد اصحاب جن کو تابعین کہا جاتا ہے، جو اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، معتبر 37 افراد نے جو ہے نقل کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں آیا ہے شیعہ سنی اہل سنت کتابوں میں، جیسے صحیح مسلم ہے جو معتبر ترین کتابوں میں مانی جاتی ہے، اور اس طرح خصائص نسائی ہے اس میں ہے، مسند احمد بن حنبل ہے اس میں نقل ہوئی ہے، صحیح ترمذی ہے اس میں نقل ہوئی ہے، اور اسی طرح جو دوسرے برصغیر کی جو مایہ ناز شخصیت تھی جس کو واقعاً ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کا جو لکھا ہوا بیان کیا ہوا ان کی کتابیں بیان کرنی چاہیے، مرحوم میر حامد حسین جو ہے، علامہ میر حامد حسین کی طبقات الانوار میں انہوں نے کہا 187 افراد نے اس اہل مسنت کے علماء سے نقل کیا ہے کہ اس روایت کو کہ معتبر ہے اسنی۔ یہ یہاں پر ضمنی طور پر کہوں، میر حامد حسین مرحوم عظیم شخصیت ہے، برصغیر میں ایک افسوس جو ہے ان شخصیات کی قدر نہیں جانتے، جیسے مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی ہے، جیسے علامہ اقبال لاہوری ہے، جیسے علامہ سید عارف حسینی ہے، جیسے علامہ نقن صاحب ہے۔ تو انہوں نے بڑی عظیم خدمتیں کی ہیں، خوب اس کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں، کم نہیں ہے، لہٰذا اگر ان کا ہم نمایاں کریں، ان کا لکھا ہوا بیان کیا ہوا، ہماری قوم کے لیے، شیعہ سنی قوم کے لیے افتخار ہے۔ یا اس طرح علامہ مودودی کی شخصیت جو عظیم ہے، ہم ان کا پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً شیعہ سنی وحدت میں یہ بہت مدد دے سکتی ہے۔ خوب یہ بہرحال سند حدیث ہے جو عرض کیا معتبر ہے اور مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس میں جو دلالت ہے، کیا معنی رکھتی ہے حدیث ثقل، یعنی ثقل جو ہے لفظ ثقل، دو چیزیں سنگین آپ کی خدمت میں آپ کے درمیان چھوڑتا ہوں۔ حالا ثقل جو ہے عربی میں ایک سنگین چیز، جو وزنی چیز ہو، جو جس کی اہمیت زیادہ ہو۔ ثقل اس کی جمع ثقلین بنتی ہے، یا بعض روایت میں خلیفتین آئے جس کے معنی ہے دو جانشین۔ خوب یعنی وہ چیز جو بہت ہی قیمتی ہو، جو ایک ایسی جگہ رکھی جاتی ہے جو چوری کرتا ہو، جو مثلا نکالتا ہو بغیر اجازت کے، اس سے محفوظ رکھا جائے، اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو اس حدیث میں نقل ہوا، عطرت۔ عطرت سے کون سی مراد ہے؟
یہ اطرت سے وہی مراد ہے اہل بیت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ اور جو ہے حسنین علیہم السلام ہے، اس کے علاوہ باقی جو ان کے فرزندان ہیں 9 فرزندان وہ مراد ہے خوب، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو فرزندان ہیں وہ مراد ہے خوب۔ خود اس کی دلیل جو ہے قرآن ہے، سورہ مبارکہ احزاب آیہ نمبر 33 آیے جسے تطہیر کے نام سے مشہور ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہاں پر روایات جو اہل سنت اور اہل شیعہ سے نقل ہوئے مشخص ہے کہ اہل بیت سے مراد خود یہی اہل بیت یعنی در واقع علی مرزا اور ان کے خاندان والے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو اس پر دلالت کرتی ہے سورہ مبارکہ شورى آیہ نمبر 23 آیہ مودت جسے کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ القربہ جو قرآنی تعبیر میں اہل بیت کو کہتے ہیں کون مراد ہے؟ وہی حضرت زہرا سلام اللہ اور ان کے جو شوہر نازنین اور ان کے فرزندان وغیرہ ہیں۔ تو یہ دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ تھا اس میں، اور آخری نقطہ جو عرض اپنے آرائز تمام کروں، یہ جو اس کا حدیث کا دوسرا ایک حصہ ہے لن یفترق حتی یرد علی الحوض، کہ جدا نہیں ہوں گے یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق اور اہل بیت اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس نہیں آئیں گے حوض کوثر پر۔ مراد یہ ہے کہ نہ فقط اس دنیا میں تمام جو طبقات اس کائنات کے ہیں، چاہے عالم قبر ہو، عالم برزخ ہو، عالم محشر ہو، عالم قیامت ہو، یہ دونوں آپس میں اتنے نزدیک ہے کہ کوئی ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ در واقع اہل بیت علیہ السلام وہی قرآن ہے، عملی تصویر ہے، عملی آئینہ ہے، ظاہری آئینہ ہے اسی قرآن کا، عملی پیکر ہے، اور قرآن در واقع انہی کا جو ہے در واقع بیان کر رہا ہے، جو عمل کر رہے اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ در واقع دستور خدا پر وہ عمل پیرا ہے ابتدائی زندگی سے اور دم شہادت تک اور دم وفات تک۔ لہٰذا تعبیر جو ہے ان کے درمیان جو قرآن ناطق اور قرآن صامت کے درمیان اتنا عمیق رابطہ ہے کہ جو کبھی جدا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ حدیث ثقلین جو ہمیں سمجھا رہا ہے، دوسرے دلائل کے ساتھ ساتھ جو عزیزان ہمارے اساتید گراں قدر نے پیش کی کہ وہ واقعاً جو ولایت علی مرزا، ولایت اہل بیت پر حق ہے، اور یہ ولایت در واقع عمیق تر جو معنی ہم کہتے ہیں دوست، جو بعض کہتے ہیں یا عرض کروں سرپرست ایسا کہ جو دل کی طرح ہمارا مرکز ہو، محور ہو، تمام نگاہیں، تمام فکریں اور تمام جو ہمارے جو اعمال اور سکنات، حرکات جو ہے انہی سے فرمان لے لیں ہم، مد نظر وہ ہو، آئینہ ہو، اسی سے لے کر جو ہے امام بنا کر، جس طرح دل ہمارا امام ہوتا ہے ہمارے بدن کے لیے، اس امام کو امام حقیقی بنائے دنیاوی تمام امورات میں، سیاسی، اجتماعی، ثقافتی اور انفرادی۔ تو اگر وہ بنائیں گے اسی زیر سائل ولایت اگر ہم آئیں گے تو یقیناً امت کو وہ عزت و افتخار جو قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ہے برتر قوم ہے وہ حاصل ہوگا، انی اعلیکم، وہ آپ کو حاصل ہوگا، اور جو ہے تمام دشمن کے مقابلے میں ہم یہ ولایت کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ثقلین میں جہاں پر اطرت اور اہل بیت کا نام قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ اس بات پر کھلم کھلا گواہی اور عیاں ہمیں شاہد بیان کر رہا ہے کہ اطرت کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہم قرآن کو مظہر ہدایت مان رہے ہیں، وہاں پر یہی اطرت قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کے وسیلہ اور ذریعہ قرار پا رہے ہیں۔ اور اگر ہم جس طرح قرآن کے بارے میں ایسا بیان کیا جا رہا ہے حدیث ثقلین میں کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر آپ قرآن سے متمسک ہو گئے، بالکل اسی طرح اگر اہل بیت سے متمسک رہ گئے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی بھی گمراہی تمہارے راستے کو نہیں روکے گی، بلکہ ہمیشہ تمہارے راستہ کھلتا رہے گا۔ تو جس طرح قرآن معصوم ہے، قرآن میں خطا کا چانس نہیں پایا جاتا، قرآن میں کسی قسم کی خطا نہیں پائی جاتی، قرآن میں ایک نقطہ زبر زیر اوپر نیچے نہیں ہے، بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ السلام یہی اطرت پاک اور طاہر ہے کہ اس میں بھی قرآن ہی کی طرح نہ صرف یہ کہ ذرہ برابر خطا کا چانس نہیں پایا جا رہا، یہ بھی قرآن مجید کی طرح پاک اور معصوم ہے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی خطا سے۔ اور اگر یہ ہستیاں پاک ہے، معصوم ہے ہر قسم کے خطا سے، اور ان کو اس حدیث کے مطابق قرآن کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے، وہی شان و منزلت جس شان و منزلت کو قرآن مجید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے،
اس عطرت کو قرآن کے ساتھ ذکر کرنے سے وہی شان، وہی مقام، وہی منزلت عطرت اور اہل بیت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو ہم پلہ اور ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح قرآن مائع نجات ہے، قرآن ہمیں نجات کا، ہماری نجات کا وسیلہ قرار پا سکتا ہے اور ہماری نجات کا وسیلہ ہے، بالکل اسی طرح قرآن ہی کے ساتھ ساتھ ما ان تمسکتم بہما، اگر اہل بیت کے ساتھ ہم متمسک رہے، لن تضلوا بعدی ابدا، ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہو پائیں گے۔ اور اگر ہم یہ چاہ رہے کہ اس کمال کی منزل کو طے کر سکے اور بالا ترین مقامات پر فائز ہو سکے تو ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر صرف اور صرف قرآن صامت کو تو تھامیں، قرآن ناطق کا ہاتھ چھوڑ دے، نہیں۔ اگر ہم نے کمال کے راستے کو طے کرنا ہے، اس بالا ترین مقامات پر فائز ہونا ہے، تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا، دونوں کے دامن کو تھامے رکھنا ہوگا تاکہ اس کمال کے بالا ترین کمال کی منزل تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہم کہیں پر سیاسی مقام پر، سیاسی میدان میں اہل بیت کو نہیں مانتے، خدا نخواستہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو سیاسی حکمران قرار دے رہے، لیکن اہل بیت کا جو علمی مقام ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل انکار نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں انکار کیا جا سکے۔ وہ جو اہل بیت کو سیاسی میدان میں اپنا حاکم اور ولی قرار نہیں دے رہے، وہ بھی اس بات کے اقرار کر رہے کہ لولا علی لہلک فلان، کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو دوسرے ہلاک ہو جایا کرتے۔ تو اہل بیت کا وہ علمی مقام ہے، فقہ جعفری کا وہ علمی مقام ہے کہ اس کو تھام کر ہم اس کے مطابق عمل کر کے ہم اس بالا ترین کمالات کو طے کر سکتے ہیں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ اور یہ حدیث ثقلین بہترین طریقہ ہے، بہترین راستہ ہے، بہترین حدیث ہے علمی منازعات کے لیے، کہ اگر کوئی شخص علمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو اس حدیث ثقلین کو ملا کو معیار قرار دے، ہر حوالے سے، چاہے وہ سندی حوالے سے ہو، چاہے وہ دلالت اور مضمون کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے یہ حدیث ثقلین بہترین ملا کے بہترین ذریعہ ہے، بہترین اسلوب ہے، تاکہ اس کے ذریعے محاجہ پیش کیا جائے، اپنی دلیل کو، اپنے جو مدعا ہے اس کو بیان کیا جائے کہ اہل بیت کو اگر قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے تو کیا آپ صرف قرآن کو تھام کر، قرآن کا دامن پکڑ کر، کیا اہل بیت کو آپ سائڈ پر رکھ سکتے ہیں؟ اہل بیت سے کنارہ کشی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ وہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین روایت ہے کہ اس کے ذریعے تمام تر مسلمان ہدایت پا سکتے ہیں اور راہ نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں حدیث غدیر کو تفصیل سے اور حدیث ثقلین کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور دلائل ہے مولا امیر المومنین کے ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، مولا کی بلا فصل جانشینی کو ثابت کرنے کے لیے، جو انشاءاللہ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ خداوند متعال ہمیں ان معارف پر عمل کرنے، ان کو بہتر طریقے سے جاننے اور پہچاننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو، تمام تر ماننے والوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ بہتر طریقے سے اہل بیت کے معارف کو جان سکے، اس کے مطابق عمل کر سکے۔ ہمیں ان کے مقام، منزلت اور ان کے شان کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیر فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما کر جام شہادت نصیب فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔